السلام علیکم ناظرین، ججوں کی مدت ملازمت میں اضافے سے متعلق آئینی ترمیم پر حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ رانا ثناء اللہ وزیر اعظم کی مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ججوں کی مدت ملازمت میں اضافے سے متعلق آئینی ترمیم پر حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایک سوال کے جواب میں فیصل وارڈا نے کہا کہ عمران خان توڑنے کی بات کرنے والے زندگی کی ضمانت کیسے دیں گے؟ پہلے گنڈا پور نے کہا کہ کسی کا باپ بانی کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ جلسہ ہوگا اور فقید المثال ہوگا انشاءاللہ۔ فقید المثال بالکل، اور اتنا بڑا ہوگا جلسہ۔ فقید المثال کا مطلب ہوتا ہے عظیم الشان۔ عظیم الشان ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کبھی نہیں ہوگا۔ کیسے؟ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح کس طرح نہیں ہوتا تو ہے۔ وہ تو آپ کو پھر مینار پاکستان میں کریں گے نا فقید مینار المثال۔ پاکستان میں کریں گے، مینار پاکستان سے باہر بھی اگر انہوں نے کہا تب بھی ہم کریں گے۔ دیکھیں ہمارے لیے جلسے کی کوئی قید و بند نہیں ہے، ہمیں یہ شہر سے باہر بھی ہمیں جگہ دے دیں تب بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ جگہ آپ نے انہی سے مانگنی ہے۔ دیکھیں جگہ تو ایڈمنسٹریشن نے دینی ہے نا، ڈپٹی کمشنر نے دینی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہی دینی ہے نا، وہ انہوں نے ہی نوٹیفیکیشن دینا ہے نا، ہمیں این او سی انہوں نے ہی دینا ہے۔ ہم نے جو ہے اچھا، اور آپ این او سی کے بغیر نہیں کریں گے؟ دیکھیں ہم نے آلریڈی کیا تھا، انہوں نے جو ہے ہمیں دیا تھا، انہوں نے 27 اس وقت کہا تھا کہ 26 تک نہ کریں کیونکہ چہلم ہے، اس کے بعد ہم نے 27 کی تاریخ دی تھی۔ جسٹس باقر نجفی صاحب نے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اس وقت محترمہ ہوتی تھیں، جو ان کی رشتہ دارہ بھی ہیں ان کی محسن نقوی صاحبہ کی، لیکن اب وہ ٹرانسفر ہو گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں 16 تاریخ کو آپ کو جگہ دوں گی۔ انہوں نے پہلے موچی دروازہ وغیرہ کہا، ہم نے کہا یہ بہت تنگ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کی متحمل نہیں ہے یہ جگہ اور شہر کے اندر۔ ہم نے کہا یا مینار پاکستان دیں یا ہمیں جو ہے وہ دیں جگہ جہاں پر کشادہ ہو، تاکہ ہمارا جو ہے وہ جلوس یا جلسہ ہمارا وہاں سمو سکے۔ ہم نے کہا کہیں بھی دے دیں آپ شہر کے باہر، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں جو اسلام آباد کا تھا، حالانکہ انہوں نے وعدہ کر کے کہ 8 کو یہ جو ہے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیدا کریں گے، انہوں نے پاکستان کے سارے کنٹینرز کھڑے کیے، پھر بھی لوگ پہنچے اور لوگ اس طرح جوک در جوک پہنچے کہ ان کے ہوش اڑ گئے ہیں ابھی سے۔ یہ ایک جلسہ یہاں کا دیکھ کر، ثوابی کا دیکھ کر، لاہور کا تو یہ بھاگ جائیں گے، آپ کو میں بتا رہا ہوں لاہور کا اتنا بڑا جلسہ ہوگا اور ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو کل جمعہ کا اعلان کیا ہوا ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ جمعے کو تو ہم مختلف طور سے کریں گے، چھوٹے چھوٹے بالکل اسے پتہ ہر جگہ کریں گے۔ نہیں لیکن رانا صاحب یہ اگر یہ لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو حکومت اجازت دے دے گی ان کو؟ دیکھیں، جو جلسہ انہوں نے یہ کیا ہے اسلام آباد میں سنجانی کے مقام کے اوپر، وہاں پہ جو ان کی نیت اور جو ان کی تقاریر سامنے آئی ہیں تو اس سے تو بالکل یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان کا کوئی سیاسی جلسہ نہیں تھا، کوئی ان کا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، یہ ایک دوبارہ سے 9 مئی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، جو وہاں پہ اس کی تقریر تھی اپنا چیف منسٹر کے پی کے کی کہ جی میں آ رہا ہوں 15 پہلے تو 15 دن بعد یہ اڈیالہ جیل آئے نا، آ کے بانی پی ٹی آئی کو رہا کروائیں، اس کے بعد پھر جلسے کی بات کریں، اور اسی طرح سے جو دوسرے مقررین نے تقاریر کی۔ تو اگر تو انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے اگلے جلسوں میں بھی تو ہماری تو ایڈوائز یہی ہوگی، باقی فیصلہ پنجاب گورنمنٹ نے کرنا ہے کہ ان کو ایسے نہ کرنے دیا جائے، اجازت نہ دی جائے۔ ہاں، اور رہی بات اس کی چیف منسٹر کے پی کے کی، اسے تو اٹک کا پل نہیں کراس کرنے دینا چاہیے۔ ہے وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے؟ نہیں، وہ پاکستان کا شہری ہے، لیکن اس نے جو وہاں پہ اس دن کہا ہے کہ میں لاہور کیسے آؤں گا اور میں کیا کرنے کے لیے آؤں گا، تو اگر یہ اس قسم کا جلسہ کرنے کے لیے لاہور کا رخ کرتا ہے تو بالکل اسے وہیں پہ روکنا چاہیے جہاں پہ اس کو 25 مئی 2022 کو روکا تھا ان کو، اور اگر وہ اڈیالہ جیل کو جو ہے وہ وہاں پہ آ کے حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو پھر بھی وہیں روکنا چاہیے، نہ کہ اڈیالہ جیل پہ آپ بھول گئے 25 مئی 2022 کو جو وزیر داخلہ تھا وہ کوئی اور تھا، اور اب جو وزیر داخلہ ہے وہ کوئی اور ہے، تو 25 مئی کو تو روک لیا تھا اس وقت کے وزیر داخلہ نے، اب کو وزیر داخلہ اور ہے۔ تو کوئی نہیں، معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ تو پی ایم ایل این کی ہے نا۔ اچھا کوسا صاحب، یہ اتنی خوبصورت ٹائی لگا کے رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت سخت بات کر دیا کہ ہم تو
سی ایم خیبر پختونخوا کو اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے. ویسے تو ٹائی آپ نے بھی بڑی خوبصورت اگر وہ اس نیت سے ہے جو دو باتیں اس نے کی ہے، لاہور کے بارے میں بھی اور اڈیالہ جیل کے بارے میں. اگر تو یہ پاکستان توڑنے کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں کہ قائد اعظم کا باقی کا احسان بھی انہوں نے اتارنا ہے، تو پھر تو یہ کر دیکھیں، یہ کر لیں کہ ایک صوبے کے جو ہے وزیر اعلیٰ کو یہ دوسرے صوبے میں جانے سے مانع کر دیں اور وہاں پر یہ اپنا تشدد اور فورس اور طاقت کا مظہر کر دیں، اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے طاقت کا، ان کی سہولت کار طاقت والے موجود ہیں ان کے. اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ کر لیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہوگا جلسہ انشاءاللہ، اور اگلا دھوبی گھاٹ میں ان کے گھر میں ہوگا، فیصل آباد میں ہوگا، اور وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے. اچھا تو آپ یہ تو نہیں کہہ دیں گے کہ دھوبی گھاٹ چھوٹا ہے اس لیے کوئی اور بڑی جگہ دو؟ چلیں اگر بڑی جگہ اس سے بھی مل جائے گی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. دھوبی گھاٹ اس لیے کہ ہم نے پہلے دھوبی گھاٹ ہی کا ہم نے جو ہے وہ اندیا دیا تھا اور ہمیں اجازت ملی تھی، اور پھر بعد میں منسوخ. ویسے وہ نام اس کا دھوبی گھاٹ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا دھوبی گھاٹ میں پٹکے بھی مارے جاتے ہیں. جی ہاں، نہ ہی جائیں ادھر بہتر ہے. نہ کوئی بات نہیں، وہیں جلسے سارے تقریباً ہوتے رہے ہیں. جی رانا صاحب اب تو یہ دھوبی گھاٹ جائیں گے. بالکل جی، یہ دھوبی گھاٹ بھی آئیں اور لاہور بھی آئیں، اپنے آپ کو سیاسی جماعت اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے سیاسی نظریات اور سیاسی سوچ اور سمجھ کو جو ہے وہ درست کریں. ایک یعنی ایسا گروہ جو ملک میں افراتفری، فتنہ اور انارکی پھیلانا چاہتا ہے، اس سے یہ باز آئیں. اپنا جو قبلہ ہے، اپنی جو سوچ ہے اس کو درست کریں تو کریں، پورے ملک میں جلسے کریں. لیکن اگر یہ سوچ رکھیں گے جو اس دن یہاں سنجانی کے جلسے میں ان کی تقاریر سے سامنے آئی ہے، تو پھر نہیں کرنے دیے جائیں گے. جیو نیوز کے پروگرام میں کیپٹل ٹاک میں رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے سنجانی میں کی گئی تقریر کے خلاف ایک سوال کے جواب میں فیصل وابڈا نے کہا کہ عمران خان توڑنے کی بات کرنے والے زندگی کی ضمانت کیسے دیں گے. پہلے گنڈا پور نے کہا کہ کسی کا باپ بانی کو گرفتار نہیں کر سکتا، اب کہہ رہے ہیں کہ کسی کا باپ ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو لاہور آنے کے لیے اٹک. فیصل وابڈا نے مزید دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کا 21 ستمبر کو لاہور میں جلسہ نہیں ہوگا، وہ جلسہ کر ہی نہیں سکتے.